بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ 13ویں پارے کا خلاصہ پیش کروں گا۔ 13ویں پارے کی ابتدا میں سورہ یوسف کا دوسرا حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی صحیح تعبیر بتائی ہے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے بلاؤ۔ بادشاہ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے میری برات کا اعلان کرو۔ تو ان تمام عورتوں نے آپ کے بارے میں گواہی دی، ما علمنا علیہ من سوء، کہ ہم نے آپ میں کوئی برائی نہیں پائی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اپنی اس وضاحت اور اپنی براءت کے اعلان کے بعد فرماتے ہیں ما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا تو کام ہی برائی کی دعوت دینا ہے، الا ما رحم ربی، ہاں جس پر میرا رب رحم کرے، یعنی جو میں برائی سے بچ گیا ہوں تو یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا مجھ پر رحم ہے۔ بادشاہ نے جب آپ کی یہ بات سنی تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ اور میں ان کو اپنے خاص مقام دوں گا، صلح مشورے کے لیے اپنے پاس رکھوں گا۔ جب بادشاہ کے پاس آپ کو لایا گیا اور بادشاہ نے آپ سے کلام کیا، کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آپ کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے پیشکش کی کہ مجھے خزانوں کی وزارت مجھے دے دی جائے، کیونکہ میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، اس میں خیانت نہیں کروں گا اور میں یہ علم جانتا بھی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس طرح یوسف علیہ السلام کو مصر کی زمین میں ٹھکانہ دیا، اور اللہ اچھا عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اور آخرت کا اجر اس سے بھی بہتر ہے۔ یوسف علیہ السلام بالآخر بادشاہ بن گئے، اور ایک دن یوسف علیہ السلام کے بھائی جب قحط پڑا تو راشن مصر میں مل رہا تھا، تو سفر کر کے شام کی سرزمین سے سفر کر کے مصر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان جاتے ہیں لیکن بھائی نہیں پہچانتے، اور یوسف علیہ السلام ان کو راشن دینے کے بعد ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم جو اپنے چھوٹے بھائی کو نہیں لے کر آئے، جس کا نام بنیامین دوسری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آسمانی کتابوں میں، جو یوسف علیہ السلام اور بنیامین ماں شریک بھائی تھے اور باقی بھائی آپ کے باپ شریک تھے، تو کہا کہ اس کا راشن تمہیں اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک اس کو اپنے ساتھ لے کے نہیں آؤ گے۔ تو بھائیوں نے کہا کہ سنراود عنہ اباہ، ہم کوشش کریں گے ان کے والد سے بات کرنے کی کہ وہ چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، اور انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے۔ جب یہ اپنے والد کے پاس آئے ہیں، کہنے لگے کہ منع من الکیل، ہم سے ایک آدمی کا راشن روک لیا گیا، بنیامین کا راشن دیا نہیں گیا، اور یہ راشن تھوڑا ہے، آپ ہمارے چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم پورا کیل لے کر آئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم پر ایسے ہی بھروسہ کر لوں جیسے اس کے بھائی کے بارے میں تم پہ بھروسہ کیا تھا؟ بالآخر جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے، مصر کے بادشاہ نے ہماری جمع پونجی بھی واپس کر دی ہے، تو والد سے کہا کہ دیکھیں ما نبغی ہذہ بضاعتنا ردت الینا، وہ تو انہوں نے تو اتنا احسان کیا کہ ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے، لہذا ہمیں بادشاہ کے پاس اپنے بھائی کو لے جانے دے۔ قرآن کہتا ہے لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک مضبوط قسمیں اٹھا کے نہیں کہو گے کہ ہم اس چھوٹے بھائی کو ہر قیمت پہ لے کر آئیں گے، اس وقت تک میں تمہارے ساتھ اس بھائی کو نہیں بھیجوں گا۔ جب انہوں نے قسمیں اٹھائی ہیں تو سب نے کہا کہ اللہ علی ما نقول وکیل، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا اور کہا کہ لا تدخلوا من باب واحد، اتنے خوبصورت قداور بیٹے تھے تو احتیاطاً حکم دیا کہ مصر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازے سے داخل ہونا تاکہ نظر سے حفاظت رہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، جب یوسف کے پاس گئے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے، حضرت یوسف کے پاس جب گئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور علیحدگی میں لے جا کے کہا کہ میں آپ کا بھائی یوسف ہوں، اور یہ لوگ جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اب آپ اس پر پریشان نہ ہوں، اللہ نے آپ کے لیے آسانیوں کا معاملہ پیدا کر دیا ہے۔ اور جب اس لشکر کی واپسی کا ارادہ ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ بادشاہ کا پیالہ بنیامین کے تھیلے میں ڈال دیا جائے، اور جب یہ لشکر واپس جانے لگائے تو پیچھے سے آواز آئی یا ایھا العیر انکم لسارقون، اے لشکر والو تم تو چوری کر رہے ہو۔ وہ فوراً پلٹے، ماذا تفقدون، بھائی کیا گم گیا ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر، بھائی بادشاہ کا قیمتی پیالہ گم گیا ہے اور
ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو اس پیالے کو لے کر آئے گا اسے پورے ایک اونٹ کے برابر راشن ملے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، اللہ کی قسم آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے، وما کننا سارقین، اور ہم چور نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم صادقین، وہ کہنے لگے اچھا اگر ان کنتم کاذبین، اگر جھوٹے ہو تو بدلہ کیا ہے؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، کہنے لگے جس کے سامان میں سے وہ پیالہ نکل آئے اسی کو رکھ لو۔ ان کو تو اطمینان تھا کہ ہمارے پاس پیالہ نہیں ہے۔ پھر تلاشی شروع ہوئی اور بنیامین کے تھیلے میں سے وہ پیالہ نکلا، تو اب یہ بھائی بیچارے پریشان اور کہنے لگے یا ایھا العزیز ان لہ ابن شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا، کہ اے بادشاہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، اس کو نہ رکھے، اس کا بوڑھا باپ ہے اور وہ پریشان ہوگا، اور انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، کہ سامان بنیامین کے تھیلے میں سے نکلا اور رکھ لیں ہم تم میں سے کسی کو، اللہ کی پناہ ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب یہ بھائی زور لگا کر مایوس ہو گئے کہ یہ تو یوسف علیہ السلام تو بنیامین کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، قال کبیرہم، بڑے بھائی نے کہا سب چھوٹوں کو جمع کر کے، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے باپ نے کتنے مضبوط عہد لیے تھے کہ تم ہر قیمت پہ بنیامین کو واپس لے کر آؤ گے، اور تم نے یوسف کے ساتھ بھی جو پہلے زیادتی کی ہے اس کو بھی سوچو۔ فلن ابرح الارض، اب میرے اندر تو ہمت نہیں ہے یہاں سے واپس جانے کی، جب تک میرا باپ مجھے اجازت نہیں دے گا یا اللہ مجھے موت دے کے یہیں ختم نہیں کر دے گا، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ ارجعوا الی ابیکم، اپنے والد کے پاس جا کے کہو یا ابانا ان ابنک سرق، اے ہمارے ابو، ہمارے والد، اے ہمارے والد، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم تو وہی بتا رہے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے۔ واسأل القریۃ التی کنا فیہا، اس بستی سے پوچھیں جو جس میں ہم تھے، اور ان لشکر والوں سے پوچھیں، قافلوں سے پوچھیں جو ہمارے ساتھ مصر گئے تھے۔ جب یہ اطلاع ملی حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، نہیں تم لوگوں نے اب کوئی نئی بات گھڑ لی ہے، فصبر جمیل، اب بھی میں صبر کروں گا، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، ہو سکتا ہے اللہ، امید ہے اللہ سے ان دونوں بیٹوں کو مجھ سے ملا دے گا، وہو العلیم الحکیم، وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وتولی عنہم، اور پھر ان سے پیٹھ پھیری، منہ موڑا، یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، اور پھر یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے روئے، اور قرآن کہتا ہے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، آپ کے اہل و عیال کہنے لگے آپ ابھی تک یوسف کو یاد کر رہے ہیں، اس کا خطرہ ہے کہ آپ کی جان ہی نہ چلی جائے۔ تو فرمانے لگے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، میرے بچوں جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور اس کے بھائی کو بھی، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب بھائی دوبارہ مصر گئے ہیں تو بادشاہ سے کہنے لگے کہ ہمیں بہت تکلیفیں پہنچی ہیں، ہماری جمع پونجی بھی بہت کم ہے، ہم تھوڑے پیسے لے کر آئے ہیں، آپ ہم پر احسان کریں، اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، آپ ہمیں راشن پورا دے دیں۔ حضرت یوسف نے جب اپنے بھائیوں کی قسمہ پرسی کو دیکھا تو کہنے لگے کہ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، تمہیں پتہ ہے تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ قالوا انک لانت یوسف، فوراً کہنے لگے کہیں آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ قال انا یوسف، یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، جو تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا تو اللہ ایسے لوگوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اور ہم گناہ گار تھے۔ حضرت یوسف نے سب کو معاف کیا اور کہا یہ میرا کرتا لے جا کے اپنے میرے والد کی آنکھوں پہ ڈالو، ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ تو جب یہ واپس آئے ہیں خوشخبری لے کے، والد کی آنکھوں پہ کرتا ڈالا گیا، ان کی بینائی آ گئی، انہوں نے اپنے اہل و عیال سے کہا الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون،
میں نے کہا نہیں تھا میں اللہ کے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ سب نے مل کے کہا کہ آپ ہم سے اللہ سے استغفار کریں۔ فرمایا ضرور میں اللہ سے استغفار کروں گا۔ پھر یہ پورا لشکر جب مصر جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کو تخت پہ بٹھایا اور بھائی سجدے میں گر گئے۔ تو جب یہ سجدہ کر رہے تھے یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے والد ھذا تعبیل رؤیایا من قبل، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو اللہ نے مجھے دکھایا تھا، اور میرے رب نے مجھ پر اور بھی احسانات کیے ہیں، مجھے کنویں سے نکالا اور مجھے جیل سے نکالا، وجاء بکم من البدوی، اور میرے رب نے آپ پر احسان کیا، آپ کو گاؤں کی زندگی سے شہر کی طرف لے کر آیا، جبکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان نفرتیں ڈال دی تھیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے دعائیں مانگی۔ اس کے بعد سورہ یوسف کو اللہ نے ختم کیا ان آیات پر، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت کی باتیں ہیں، اور یہ ایسے واقعات نہیں ہیں جو گھڑ لیے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ کتاب ان واقعات کو سنا کے ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، یعنی تورات اور انجیل۔ تورات اور انجیل میں بھی اللہ نے ان واقعات کو بیان کیا، اور یہ قرآن انہی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے، اللہ نے سورہ رعد میں اپنی قدرت کو بیان کیا، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اس اللہ نے زمین کو پھیلایا اور کیسے اس نے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، زمین کے مختلف ٹکڑے پیدا کیے، اس میں کیسی کھیتیاں پیدا کی ہیں، ایک ہی پانی مختلف کھیتیوں کو پلایا جا رہا ہے اور کیسے طرح طرح کے پھل پیدا ہو رہے ہیں اس سے۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تعجب کرنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، بلکہ تعجب اس پہ ہونا چاہیے کہ جس خدا نے انسان کو پانی سے بنایا، اس خدا کے بارے میں یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اذا کنا ترابا انا لفی خلق جدید، بھلا مٹی ہو گئے تو دوبارہ کہاں سے ہم زندہ ہوں گے۔ اس صورت میں اللہ نے اہل جنت کی علامتیں بھی بیان کی کہ اہل جنت وہ ہیں یوفون بعہد اللہ، جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں، رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، دن اور رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور برائی کو ختم کرتے ہیں نیکی کے ذریعے۔ ان کے لیے جنت کے باغات ہیں اور فرشتے ان پر چاروں طرف سے سلام پیش کریں گے۔ اور اس کے برعکس اہل جہنم کون ہیں؟ جو عہد کو توڑتے ہیں اور رشتہ داری کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت اور برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے اس میں بھی فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے، اللہ فرماتے ہیں سب کے لیے بیویاں اور اولاد ہم نے بنائی ہیں، یعنی یہ کسی پیغمبر کا نکاح کرنا اور اولاد ہونا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ پیغمبر بھی جنس اور حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو مقام نبوت کا دیا ہے، لیکن ان کی جنس انسانوں والی ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ کیسے انہوں نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ تم شکر کرو گے تو اللہ کی نعمتیں بڑھیں گی، ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے نعمتیں چھین لے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس میں بیان ہوا کہ انہوں نے کیسے اللہ سے دعا مانگی مکہ کے بارے میں کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے بتوں کی عبادت سے مجھے اور میری اولاد کو محفوظ رکھ، اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو بھی، میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ یہ جو مغفرت کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، یہ اس وقت جب آپ پر والد کی دعا کے لیے دعا مانگنے پر جب تک پابندی نہیں لگی تھی، جب پابندی لگ گئی تو آپ نے روک لیا۔ یہ اس پارے کا کچھ خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔